بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ میت کو قرآن پاک پڑھ کر بخشتے ہیں وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ ناظرین، اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو اس کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء تو کہتے ہیں ثواب اس کا ہوتا ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کرو کیونکہ اس شخص سے ابھی سوال و جواب ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرح سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا ایک ایسی آسان نیکی ہے جس کے لیے نہ تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایصال ثواب کا مطالبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مومنین کی روحیں روز عید، روز عاشوراء، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے میں جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، گرچہ ایک روٹی ہی صحیح کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کا ایصال ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد عورت آج تک جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کریں۔ ایسا کرنے والوں کو تمام مومنین و مومنات، اولین و آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، ایک رات میں نے مکہ مکرمہ کے قبر بستان میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ قبر والے ہلکا ہلکا کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا نفل نماز کا ثواب محرومین کو دے سکتے ہیں؟ مسلمان جو بھی نیک کام کرے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل، مثلا روزہ، تلاوت کلمہ طیبہ، درود شریف، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کا ایصال ثواب دوسرے فوت شدہ کو دے سکتا ہے۔ ایصال ثواب کرنا واضح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ فقہ کرام کے مطابق ایصال ثواب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ ایصال ثواب بھی میت کو نفع بخشتا ہے اور دعا بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے مسلم بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر رازی میں ہے کہ جان لو کہ ان آیات نے مسلمانوں کی تمام قسموں کا اضطراب کر لیا، اس لیے کہ مومنین یا تو مہاجرین ہیں یا انصار، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوئے، اور بیان فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ ہوئے ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ پہلے لوگوں یعنی مہاجرین و انصار کو دعائے خیر اور رحمت کے ساتھ یاد کریں۔ جو شخص ایسا نہ کرے بلکہ معاذ اللہ انہیں برائی کے ساتھ یاد کرے تو وہ بحکم آیت کریمہ نیک مسلمانوں کی تمام اقسام سے خارج ہے۔ قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے مختصر طریقے بتائے گئے ہیں، اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔ جب مسلمان دعا کرے تو اس سے یہ قصد کرے، جو لوگ ہم سے پہلے سابق با ایمان ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اس کے زمانے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک تک انتقال کر چکے ہیں، تو اس میں تمام گزشتہ مسلمان داخل ہو چکے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں پر نہ صرف مستحق بلکہ واجب ہے کہ گزشتہ مسلمانوں خصوصاً اپنے آباء و جہاد علماء کرام کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ محرومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے
کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا پانی۔ راوی کہتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابن داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ سے زیادہ ثواب ہے، اور بدنی عبادت کا ثواب دوسروں کو دینا بھی جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادت مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب مردوں کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال کا ثواب مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر کے، یعنی دل میں یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس عمل کو ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے کہ محرومین کو ایصال ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے اسے نفع پہنچائے۔ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔